لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حاضرین و سامعین، یوم انہدام بقی، یوم غم، یوم سیاہ، کوئی بھی نام رکھا جائے، آج کے دن کی جو اہمیت ہے اور جو ظلم مظلوموں کے اوپر آج ڈھایا گیا تھا، اس کی یاد میں پوری دنیا کے مسلمان جو حق پرست ہوں، جن کے دل مظلوموں کے لیے جلتے ہوں، اور جو مولائے کائنات کو اپنا امام، خلیفہ یا پیر طریقت جانتے ہوں، تو پھر مولائے کائنات کی اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے کہ جو مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے فرمائی تھی کہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا اور ظالم کے مقابلے پر کھڑے رہنا۔ لہٰذا پوری دنیا کے اندر جہاں بھی کہیں بھی ظلم ہوتا ہے، علی والے کو یہ چاہیے کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ حالانکہ خود علی، اولاد علی اور شیعیان علی کو مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا یہ ملی کہ وہ تقریباً 1400 برس سے مسلسل مصائب کا بھی شکار ہو رہے ہیں اور ظلم کا بھی شکار ہو رہے ہیں۔ اور ان تمام مظالم میں کہ جو اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں کے اوپر ڈھائے گئے ہیں، ایک بہت بڑا ظلم ہے بقی کا منہدم کیا جانا۔ یعنی اہل بیت پہ نہ صرف یہ کہ جب تک وہ دنیا میں موجود تھے ان کے اوپر ظلم ہوئے، بلکہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہم پنجدن پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جب وقت رحلت کے واقعات کو مشاہدہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ مظلوم ہیں۔ پیغمبر اعظم کے جنازے میں چند افراد دکھائی دیتے ہیں جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے۔ بی بی زہرا کے جو فوراً 3 ماہ یا 45 دن یا 75 دن کے بعد جو اس دنیا سے جاتی ہیں، تو جنازے میں صرف اور صرف محارم ہیں اور چند بنی ہاشم کے وہ خاص افراد ہیں، اور باقی کوئی مسلمان آپ کے جنازے میں دکھائی نہیں دیتا۔ زمانہ اور تھوڑا گزرتا ہے اور مولا المباہدین امیر المومنین کے جنازے میں بھی سوائے حسنین کریمین اور چند خاص صحابیوں اور کچھ ملائکہ کے ہمیں مسلمان نظر نہیں آتے۔ اور پھر 50 ہجری آتی ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے کے اوپر تیر برسائے جاتے ہیں اور جنازہ گھر میں واپس آتا ہے اور دوبارہ جنازے کو دفن کے لیے جنت البقیع لے جایا جاتا ہے۔ اور مصائب کی انتہا اس وقت ہوتی ہے کہ جب نواس رسول حضرت امام حسین کو میدان کارزار پر نہ صرف یہ کہ بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جاتا ہے، بلکہ ظالم اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر کے امام عالی مقام کے جسم اطہر کو یوں ہی بے گور و کفن زمین کربلا پر چھوڑ کر کوفے کی جانب نکل جاتا ہے۔ یہ مظالم ہے جو پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور وقت رحلت تاریخ میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ آج جس غم کو یاد کرنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں اور جو موضوع مجھے دیا گیا ہے جنت البقیع کا تعارف، بہرحال اس کو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے وقت کے امام کو پرسہ پیش کرتا ہوں اس انہدام اور اس جنت البقیع کے اوپر کیے گئے ظلم کا، اور دعا گو ہوں خداوند عالم سے کہ معبود اجازت دے کہ منتقم خون حسین ظہور فرمائے اور وہ تمام مظالم کے جو اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں پہ ڈھائے گئے ہیں ان کا انتقام لے کر اس ظلم اور جور بھری دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے۔ جنت البقیع یہ وہ قبرستان ہے کہ جو مسلمانوں نے استعمال کیا ہے تقریباً 1400 برس سے۔ جس وقت پیغمبر اعظم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے بعد قرآنی آیات کے احکام پر عمل کرتے ہوئے مکے کو خیر باد کر کے مدینے کی جانب آتے ہیں، اور مسلمان آہستہ آہستہ جو زندگی گزارتے ہیں اور ان کی زندگیاں جب تمام ہوتی ہیں اور اس دنیا سے جانے لگتے ہیں تو پھر محسوس یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک قبرستان ہونا چاہیے۔ اور اس وقت پیغمبر اعظم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خانہ شریف کے کچھ ہی دوری پر ایک وسیع اور عریض زمین کو دیکھتے ہیں۔ بقیع کہا ہی اس زمین کو جاتا ہے جو وسیع بھی ہو اور عریض بھی ہو، یعنی جس کی لمبائی اور چوڑائی کافی زیادہ ہو۔ لہذا مدینے کے اندر ہمیں بقیع کے اور بھی پسماند دکھائی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بقیع الزبیر کے نام سے ایک پورا باغ دکھائی دیتا ہے، یا اور بھی دوسرے بقیع۔ اس بقیع کو کہ جس کا آج
ہم ذکر کر رہے ہیں بقیع الغرقد کہا جاتا ہے۔ غرقد وہ شربز اور وہ ہربز ہیں، وہ جڑی بوٹیوں کے چھوٹے درخت ہیں جن کے اندر کانٹے ہوتے ہیں۔ بقیع کی زمین کے اوپر جگہ جگہ یہ پودے نکلے ہوئے تھے، لہٰذا اس زمین کو بقیع الغرقد کہا جاتا تھا۔ پیغمبر اعظم ختم مرتبت کے مدینے میں تشریف لانے کے بعد آپ کے حکم سے کہ جب بت پرستوں کے قبرستان کو ختم کیا گیا اور پھر اس قبرستان اور اس میدان کی طرف نگاہ ڈالی گئی تو آپ نے حکم دیا کہ مسلمان اب اپنے مردوں کو یہاں پر دفن کریں گے کہ خداوند عالم نے اس زمین کو پاک قرار دیا ہے۔ یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ روز محشر بقیع کی ہر قبر سے جو افراد نمودار ہوں گے ان کے ساتھ 70 ہزار نیکیاں بھی قبر سے خارج ہوں گی۔ پیغمبر اعظم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ جنت البقیع میں جا کر مردوں کی مغفرت کے لیے دعا کیا کریں۔ لہٰذا پیغمبر اعظم شب جمعہ اس جنت البقیع میں جو بقیع الغرقد تھا اور مسلمانوں کے دفن ہونے کے بعد اس کو جنت کا نام دے دیا گیا تھا، اور یہ جنت بقیع ہے جس میں پیغمبر اعظم آ کر مردوں کی مغفرت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ لہٰذا مسلمانوں کے جو دفن کا سلسلہ جاری ہوا، انصار اور مہاجر یہ دو افراد ہیں کہ جو رہتے ہیں مدینے میں اور جو آ چکے ہیں مکے سے۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مکہ پہلے یثرب کے نام سے یا یثرب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور یہاں پر یہودیوں کا قبضہ تھا، ان کے کئی قبیلے یہاں کے اوپر آباد تھے، اور یہ آباد بھی اسی لیے تھے کیونکہ یہ منتظر تھے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور اور آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کے اعلان کے۔ حضرت موسیٰ نے چونکہ اپنی وصیتوں میں یہ بیان کیا تھا کہ میرے بعد وہ نبی آئے گا جس پر نبوت تمام ہوگی، جس پر رسالت تمام ہوگی، لہٰذا اس کو تلاش کرو اور جہاں وہ ظہور کرے وہاں پر تم پہلے سے پہنچ جاؤ تاکہ تم اس کی مدد کر سکو۔ اور ان کو علامت یہ بتائی تھی کہ وہ کوہ واحد کے پاس سے ظہور کرے گا اور اس کا سامراج یا اس کی حکومت یا اس کی برتری یا اس کی نبوت اور رسالت جو پورے عالم کے اوپر چھائے گی وہ کوہ واحد کے پاس سے ہوگی۔ لہٰذا یہودی ہیں جو پوری دنیا کے اندر کوہ واحد کو تلاش کر رہے ہیں، اور جب یہ یثرب میں پہنچتے ہیں اور یہ وہاں معلوم کرتے ہیں کہ یہاں پر کوئی کوہ واحد بھی ہے، اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کوہ واحد تو نہیں ہے، یہاں کوہ احد ضرور ہے، کہ جو احد سے تقریباً مشتق ہوتا ہے اور واحد اور احد کے تقریباً ایک معنی ہوتے ہیں۔ یہ اپنے خیال سے اسی جگہ کو سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے شاید اسی مقام کے لیے ہم کو وصیت فرمائی ہے، اور یہ یثرب کو آباد کرتے ہیں۔ لہٰذا پیغمبر کے مدینے میں داخل ہونے سے کئی سو برس پہلے سے یہاں یہودی بسے ہوئے تھے، وہاں زندگی گزارتے تھے، ان کے قبرستان بھی تھے اور کچھ بت پرستوں کے بھی قبرستان تھے۔ پیغمبر کے آنے کے بعد یہ بقیع غرقد جنت البقیع کے نام سے موسوم ہو جاتا ہے، اور اب یہاں پر پیغمبر نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے بعض افراد کو یہاں پر کچھ زمینیں دی ہیں کہ وہ اگر چاہیں تو اس بقیع کے عریض اور وسیع میدان میں کہ جو خود بقیع ہے اس میں اپنے گھروں کو تعمیر کریں۔ لہذا روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عقیل نے بھی بقیع میں اپنا ایک مکان تعمیر کروایا۔ اور ہمارے جو ائمہ بقیع ہیں یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، آپ حضرت عقیل ہی کے گھر میں مدفون ہیں، یعنی جس جگہ پر ابھی آپ ان کی قبریں دیکھتے ہیں یہ حضرت عقیل کا ہی وہ گھر تھا کہ جس کو پیغمبر نے حوالے کیا تھا۔ بعد میں چونکہ بقیع کو جنت البقیع کے نام سے تعبیر کیا گیا اور مسلمانوں کی نگاہ میں اس کی عظمت بہت زیادہ ہو گئی تھی، لہٰذا ہر دور میں بعض صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح بقیع میں ان کو بھی ایک حصہ مل جائے تاکہ وہ جب جائیں رات کو مردوں کے فاتحے کے لیے تو وہاں آرام کریں اور قبرستان میں رہ کر کچھ دیر اپنی بھی موت کو یاد کریں۔ لہٰذا حضرت عقیل کا بھی مکان ہے، اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ محمد حنفیہ کو دور مروان میں بھی بقیع کے اندر ایک خاص جگہ دے دی گئی تھی۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کا مرکز ہے جنت البقیع۔ دور بنی امیہ میں ہم کو کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ کسی نے جنت البقیع کی شان میں گستاخی کی ہو، بلکہ یہ بھی ملتا ہے کہ یہ بنی امیہ کے بعض افراد کے جو گورنر ہوا کرتے تھے مدینے کے، یہ راتوں کو آ کر جنت البقیع میں تبرکن رات گزارا کرتے تھے کہ یہاں پر پیغمبر اعظم شبہ جمعہ کو آتے تھے، لہٰذا ہم کو بھی ان کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ بعد میں جب خلافت عباسیوں کی طرف منتقل ہوئی تو عباسیوں نے بھی تقریباً 131 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک جنت البقیع کا باقاعدہ اہتمام کیا ہے، اور یہاں تک روایات ملتی ہیں کہ ائمہ بقیع کے جو شیعوں کے امام ہیں
ان کے بھی مزارات کو مزین کرنا اور ان کا ایک خاص اہتمام کرنا بھی خلفائے بنی عباس کے یہاں سے ہی جاری ہوا تھا۔ یہ دور چلتا رہتا ہے اور پھر زمانہ آتا ہے عثمانی حکومت کا کہ جو ترکی سے امپائر کیا کرتے تھے، انہوں نے بھی جنت البقیع کے اندر بعض صحابہ اور بعض پیغمبر اعظم کے وہ اقربا کے جو یہاں پر دفن تھے، جن میں پیغمبر کے چچا، پیغمبر کی پھوپھیاں، پیغمبر کے بعض اعزہ اقارب، ان کی اولاد، ان کے صحابہ اور تابعین افراد کے جو نامور ہوا کرتے تھے، بعد میں عثمانی حکومت میں بھی ان کو قبے کی شکل میں اور خوبصورت اور مزین چبوترے کی صورت میں ان قبروں کو آراستہ اور پیراستہ کیا گیا۔ لیکن ایک وہ دور بھی آیا کہ جب ایک منحوس اور ظالم قوم اور ایسا فرقہ کہ جس نے اسلام، ایمان، انسانیت کو داغدار کیا، جب وہ سرکار میں آتا ہے، یعنی جب وہ برسر اقتدار آتا ہے، تو پھر وہ اپنے ناپاک ارادوں کو اور اپنے اس بغض کو ظاہر کرتا ہے جو پیغمبر اور آل پیغمبر سے بغض یہودیوں کے دلوں میں تھا اور یہودیوں سے منتقل ہوا تھا ان کے یہاں۔ لہٰذا اولیاء الہی سے توسل اور قبور کی زیارت کو شرک قرار دیتے ہوئے قبور کو مسمار کرنا تاریخی اعتبار سے اگرچہ وہابی افکار سے پہلے سے ملتا ہے، یعنی ان سے پہلے بھی کچھ افراد ایسے تھے، لیکن ابن تیمیہ اور اس کے بعد عبد الوہاب نجدی اس کو مزید اس نے پروان چڑھایا کہ قبروں کی جانب نہ جایا جائے، ان کو مزین نہ کیا جائے، ان کی زیارت نہ کی جائے۔ حجاز کے وہابیوں نے سن 1220 ہجری کو مدینہ پر پہلا حملہ کیا کہ جو ذی قعدہ کے مہینے میں قرار پاتا ہے، اور اس کو نابود کرنے کے لیے، اس حملے کو نابود کرنے کے لیے مصر کے گورنر محمد علی پاشا ہوتے ہیں جو مقابلہ کرتے ہیں اور اس حملے کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ یعنی ایسا بالکل نہیں ہے کہ ان کی یہ پہلی کوشش تھی اور انہوں نے انہدام کر دیا، بلکہ کئی مرتبہ یہ کوشش ہوئی کہ کسی طرح سے جنت البقیع کو منہدم کر دیا جائے۔ لہذا روایات جو تاریخ ملتی ہے اس میں ایران کی طرف سے اس دور میں بھی ایک مخالفت کی گئی اور اس دن کو باقاعدہ طور پر پوری دنیا کے سامنے لے جا کر یہ بتایا گیا کہ جو حرکت کی گئی ہے، جو حملہ کیا گیا ہے بقیع کے اوپر، یہ کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی دوبارہ حملہ کیا جاتا ہے 8 شوال کو وہابیوں کی طرف سے آئے ہوئے فتوے پر۔ وہابیوں نے 8 شوال 1345 کو تمام عمارتوں، گنبدوں اور بارگاہوں کو مسمار کر دیا، جس کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں نے احتجاج کیا اور ہر سال مختلف ممالک میں یوم انہدام جنت البقیع کے موقع پر جلسے اور جلوس برآمد کیے جاتے ہیں۔ مسمار شدہ مقابر کی تعمیر نو کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ بقیع کی اثر نو تعمیر نہ کرنے پر سعودی عرب کے ساتھ ایران کے سیاسی روابط بھی کئی سالوں تک ختم ہونے کی حد تک رہے اور ایران نے سعودی حکومت کو غیر مشروطہ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد بھی کئی سالوں تک باہمی روابط سرد پڑے رہے اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ جنت البقیع کے روضے مسمار ہیں، جبکہ انہی بادشاہوں کی اولادیں اور ان کے آباء و اجداد کے مزارات اور ان کے محل چمکتے اور دمکتے رہتے ہیں۔ افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک حاجی حج کے لیے جاتا ہے اور رمی الجمرات کرنے کے لیے جب وہ شیطانوں کو پتھر مارتا ہے تو اس پوری بلڈنگ کو ایئر کنڈیشن سے ڈھکا ہوا پاتا ہے اور پلٹ کے آتا ہے جنت البقیع میں، تو پیغمبر کی لخت جگر حضرت زہرا کی قبر اور ان کی اولاد یعنی ائمہ بقیع کی قبر کو دن کی جلتی ہوئی دھوپ میں تپتا ہوا پاتا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ظہور ہو جائے اس منتقم خون حسینی کا کہ جس کے آنے کے بعد ان ظالموں کو ان کے ظلم کا مزہ چکھایا جائے اور اس ظلم بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھرا جا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔